حضرت کا عقیدہ ہے وہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. کہیے سبحان اللہ. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، غور سے سنیے گا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا مولا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، مولا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو دہشت گردی کا ماحول قائم کرے گا، مولا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو انسانیت کے خون کا پیاسا ہوگا، کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو پوری امن و شانتی کے پورے مزاج کو بھنگ کرے گا. تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب ذرا تیور دیکھیے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب ذرا تیور دیکھیے ان فرشتوں سے جن کی ادا میں تصویر، کہیے سبحان اللہ، ان فرشتوں سے جن کے کردار کے آنگن میں تسبیح و تحمید کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں. فرشتے صرف خدا کی عبادت کر رہے ہیں. فرشتوں کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے، فرشتوں کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، فرشتوں کی کوئی مائیں نہیں ہوتی ہے. فرشتوں میں چونکہ باپ کا تصور نہیں ہے، بیٹے کا تصور نہیں ہے، چونکہ باپ نہیں ہے. اور رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، صرف خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ. اب ذرا آئیے مینا کے وادی میں چلیے پھر میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دیکھیے مینا کی وادی میں آئیے، ایک پیغمبر باپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے پیغمبر بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. باپ نے بیٹے سے خواب بیان کیا، بیٹے نے تڑپ کر کہا یہ کسی اور کا خواب نہیں، پیغمبر کا خواب ہے، چلیے میں تیار ہوں. دونوں مینا کے وادی میں پہنچے ہیں. باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے لخت جگر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے تڑپ کر کہا بابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے ایک کام کیجئے، میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے جکڑ دیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ کی آنکھیں آپ کے بیٹے کے چہرے پر پڑ کر شفقت پیدری کی بنیاد پر قربانی کے اس راستے میں حائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیا، بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے بھی جکڑ دیا. چھری بھی چلائی جا رہی ہے مگر رب کا حکم ہوا جبرائیل سدرہ چھوڑو، چلے جاؤ جنت سے دمبا لے آؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلنے کے بجائے دمبا پر چھری چلی ہے. حضرت ابراہیم کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، خون کے فوارے نے احساس دلایا ہے. مگر جب باپ ابراہیم کی آنکھ سے پٹی ہٹی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا اسماعیل سامنے مسکرا رہا ہے. آئیے یہیں پر میں ایک بات کہوں، حضرت ابراہیم یہاں پر فرماتے ہیں اے مولا کیا تیرے خلیل نے چھری چلانے میں کچھ دیر کر دیا ہے؟ حضرات چھری بھی چلائی جا رہی ہے، بیٹے کو مینا کے وادی میں بھی لے جایا گیا ہے، خواب بھی دکھلایا گیا ہے، چھری بھی ساتھ میں ہے. باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا دیا ہے مگر حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. دنیا کا اگر کوئی باپ ہوتا تو یہ کہتا اے مولا میں نے تو تیری راہ میں قربانی کا جذبہ پیش کر دیا مگر یہ تو تیری مشیت ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو بچا لیا، یہ تیرا شکر ہے، چلو میرا بیٹا بچ گیا. مگر خلیل ابراہیم کی ادا دیکھو، بیٹا بچ گیا اس کی خوشی کب ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں شاید قربانی کے اس راستے میں چھری کے چلنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے. مگر آئیے یہیں پر ایک بات کہوں، جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کے وادی میں پہنچایا تو عالم تصور میں فرشتوں کو جواب بھی ملا ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا اے مولا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو دہشت گردی مچائے گا، تو اسے خلیفہ بنائے
بنائے گا، جو انسانیت کے خون کا پیاسا ہوگا تو اسے خلیفہ بنائے گا، جو دہشت گردی کا ماحول قائم کرے گا تو اسے خلیفہ بنائے گا، جو آگ سے کھیلے گا، جو خون ریزی کرے گا۔ مگر جب ایک باپ اپنے بیٹے کو مینا کے وادی میں پہنچایا تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے کہا ہوگا کہ میں ہر وقت عبادت کرتا ہوں، میں ہر وقت تسبیح کرتا ہوں، میں ہر وقت تمہید کرتا ہوں، مگر ایسی عبادت جو آج ابراہیم نے کیا ہے، ایسی عبادت فرشتوں نے نہیں کیا ہے۔ جو ابراہیم نے عبادت کا رنگ پیش کیا ہے، ایسی عبادت کا رنگ فرشتوں نے نہیں پیش کیا ہے۔ ارے باپ ہو تب نہ بیٹا تڑپے، بیٹا ہو تب نہ باپ تڑپے، بیٹی ہو تب نہ ماں تڑپے، مگر فرشتوں کا وجود تو باپ بیٹی کے جذبے سے پاک ہے۔ ارے جہاں خدا کی رحمت کو منانے کے موقع ملے ایسی عبادت کہیں کہیں دیکھنے کو ملتی ہے، مگر فرشتوں سے رب نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ارے یہ تو میرا خواب ہے، اس خواب کی تعبیر کربلا میں ہونے والی ہے، اس خواب کی تعبیر کربلا میں ہونے والی ہے۔ اے مولا اسماعیل کو بچایا کیوں گیا؟ اگر بچانا ہی تھا خواب کا منظر کیوں ہے؟ بچانا ہی تھا تو ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کیوں چلا رہا ہے؟ اگر بچانا ہی تھا تو مینا کے وادی میں کیوں لے کر ایک باپ گیا ہے؟ تو عالم تصور میں جواب ملے گا کہ اصل میں دمبا دے کر جو ابراہیم کا کنبا بچایا گیا تو اصل میں اسماعیل کو بچانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اسماعیل کی پیشانی میں جو نور محمدی جلوہ گر تھا اس نور محمدی کو آنے والی تاریخ میں سیدہ آمنہ کے شکم اطہر سے پیدا کرنا تھا، حضرات پیدا کرنا تھا۔ وہی نور چلا ہے قبیلہ